السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MLT lectures academy.com۔ آج پھر ایک نئے اور بہت ہی اہم موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ بچوں میں یرقان کے حوالے سے ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ بچوں میں یرقان دراصل ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہے، نشانات کون سے ہیں اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل MLT lectures academy کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ویب سائٹ MLT lectures academy.com پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں پر آپ مختلف قسم کے ہیلتھ کنڈیشن اور لیب ٹیسٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ بچوں میں یرقان دراصل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، بچے کے پیدائش کے عموماً 2-3 دن بعد یا ایک ہفتے بعد اگر آپ یہ نوٹس کر لیں کہ آپ کے بچے کا جو سکن کلر ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ پیلی پڑ چکی ہو، تو یہ ایک واضح علامت ہے بچوں میں یرقان کے حوالے سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یرقان کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے باڈی میں موجود ایک سبسٹانس جسے ہم بلیروبین کہتے ہیں، اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اب بلیروبین کسے کہتے ہیں؟ بلیروبین کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، اگر آپ چاہیں تو اوپر آئی بٹن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بلیروبین ایک زرد قسم کا سبسٹانس ہے جو کہ ہمارے باڈی میں ریڈ بلڈ سیل یعنی سرخ خلیات جو ہے اس کے نارمل توڑ پھوڑ کے دوران پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بلیروبین ہمارے بلڈ میں آ جاتے ہیں اور بلڈ میں آنے کے بعد لیور اس بلیروبین کو لے کر ہمارے باڈی سے بڑی پیشاب کے تھرو خارج کر دیتے ہیں۔ اب بچوں میں یہ بیماری اتنی اہم کیوں ہے؟ تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیو بارنز بیبی جو ہوتے ہیں ان کے آرگنز پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ تو ظاہر ہے کہ لیور بھی ایک آرگن ہے، اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ لیور اس زائد بلیروبین کو ہماری باڈی سے خارج کر دیتی ہے، تو چونکہ بچے انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور ان کے آرگنز انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، تو بچوں کی لیور میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس زائد بلیروبین کو ہماری باڈی سے خارج کر سکے، جس کی وجہ سے بلیروبین کا مقدار بچوں کے بلڈ میں بڑھ جاتا ہے اور ان کو یرقان کے سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں یہ بیماری اتنی اہم ہے یا اتنی کامن ہے کہ جو فل ڈیولپڈ بیبیز ہوتے ہیں ان میں ان کے 60% چانسز ہوتے ہیں، اور جو پری میچور یا جسے ہم پری ٹرم بیبیز کہتے ہیں ان میں یہ تقریباً 80% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کے، اس کی نشانات کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یرقان کی واضح علامت جو ہے وہ آپ نے بچے کے سکن کلر کو دیکھنا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے بچے کا سکن کلر زرد پڑ جاتا ہے تو یہ ایک واضح علامت ہے یرقان کے حوالے سے، اور یہ تقریباً پیدائش کے 2 یا 4 دن بعد یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کے بچے کے فیس پر افیکٹ کرتی ہے، اسی طرح یہ چیسٹ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر چیسٹ سے ایبڈامینل یعنی پیٹ کی طرف، اور پھر آخر میں پاؤں کو بھی متاثر کر دیتی ہے، اور اسی طرح کچھ ہی دنوں میں آپ کے بچے کا پورا جسم جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بیبیز کے جو آئی کلر ہے یا اس کی آنکھوں کی جو سفیدی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اگر وہ پیلی پڑ چکی ہو تو بھی یہ ایک علامت ہے یرقان کے حوالے سے۔ اچھا، ٹربل ان فیڈنگ، خوراک میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک سویا رہتا ہے یعنی خوابیدہ رہتا ہے، لیکن یہ بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کہ یرقان کی وجوہات کیا کیا ہے، یعنی کن وجہ سے یہ یرقان جو ہے لگ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے بورن پری میچور، یعنی جو بچے پری میچور ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بچے نارمل پریگنینسی ٹائم جو کہ 40 ویکس ہے ان سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم پری میچور یا پری ٹرم بیبیز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جو بچے 37 ویکس سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں انہیں ہم پری میچور بیبیز کہتے ہیں، تو وہ پوری طرح جو ہے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، تو اسی وجہ سے ان میں یرقان کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ناٹ گیٹنگ انف بریسٹ ملک، اگر بریسٹ ملک یعنی ماں کا دودھ وافر مقدار میں فراہم نہ ہو۔ اچھا، بلڈ ٹائپ ویرائز فرام مادر، اگر بچے اور ماں کا بلڈ گروپ ایک دوسرے سے مختلف ہو یا ان کا RH فیکٹر ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ فار ایگزامپل اگر ماں کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہو بچے کا نگیٹیو ہو، یا بچے کا پازیٹیو ہو ماں کا نگیٹیو ہو، تو بھی جو ہے اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پولیسائتیمیا،
پولیسیتیمیا کی کنڈیشن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ پولیسیتیمیا ایک ایسا کنڈیشن ہے کہ جس میں ریڈ بلڈ سیل کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ریڈ بلڈ سیل کے نارمل بریک ڈاؤن کے وقت یہ بلیروبین سبسٹانس پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جتنے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے ان کی بریک ڈاؤن بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور بلیروبین کا مقدار جو ہے بلڈ میں بڑھ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے بیبی از آن بریسٹ فیڈ۔ اگر بچہ بریسٹ فیڈ پہ ہو تو یہ بھی ایک وجہ ہے یرکان کے حوالے سے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے عموماً ہر ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش کے بعد ہر ہاسپٹل میں ان کی انیشیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو جس میں یرکان کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر بعد میں ایسی کچھ نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم بلیروبین بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بچے کا جو فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اس کی آنکھوں کا جو کلر ہے یا اسکن کا جو کلر ہے اس سے ہم نوٹس کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ آیا ہمارے بچے کو یرکان کی بیماری ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ اس بیماری کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہم یرکان کی وجہ کو معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ کس وجہ سے ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر وجوہات بیان کی تو ہم وجہ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ہم بلیروبین کا لیول بھی دیکھتے ہیں کہ آیا بلیروبین کتنا زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے یا بہت کم ہے۔ تو اگر یرکان ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اور ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کی قلت کی وجہ سے ہو، فلوئڈز کی قلت کی وجہ سے ہو تو ہم بچے کو فلوئڈز دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر فوٹو تھراپی ہم کرواتے ہیں۔ فوٹو تھراپی ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں بچے کو کچھ مخصوص قسم کے لائٹس کے نیچے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے جسم پر کچھ مخصوص قسم کی لائٹس پڑتی ہے۔ یہ مخصوص قسم کے لائٹس بچوں میں جو بلیروبین ہے اس کو ایسی شکل میں کنورٹ کر دیتی ہے جو کہ باڈی سے آسانی سے باہر کو خارج ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کر سکتے ہیں اور انٹراوینس امیونوگلوبولین۔ یہ انٹراوینس امیونوگلوبولین ایک انجیکشن ہے جو کہ بچوں کو تب لگائی جاتی ہے کہ جب بچے اور ماں کا بلڈ گروپ ایک دوسرے سے مختلف ہو، کیونکہ ماں کا جسم ایک ایسی اینٹی باڈیز کو تیار کرتی ہے جو کہ بچے کے ریڈ بلڈ سیل پر اٹیک کرتی ہے اور اس میں بریک ڈاؤن کو پیدا کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔